کہ آج میدان عرفات میں جب ہیں یہ لوگ تو اس کو کہتے ہیں یہ رکن عظیم ہے، یہ عظمت والا رکن ہے۔ یہ ایک تو یہ فرمائیے کہ اس میں عظمت والی فضیلت کیا ہے کہ اس کو کہا گیا، اور پھر جو آج ابھی 1 گھنٹے کے بعد تقریباً آپ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ خطبہ جو ہے وہ دیا جائے گا، وہ کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے یا وہ بھی سننا عبادت کا حصہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً سب سے پہلی بات جو آپ نے خود انٹرویو میں ارشاد فرما دی، حج اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 چیزیں بیان فرمائی ان میں بیت اللہ کا حج بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو صاحب استطاعت ہے، بدنی اعتبار سے استطاعت رکھتا ہے، مالی اعتبار سے بھی، اس پہ حج بیت اللہ فرض ہے۔ سیدنا علی المرضی کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں کہ جو بندہ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا اور اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، مات انشاء یہودی او نصرانی ہے، اللہ اکبر، پھر اس کی موت کو مسلمان کی موت نہ سمجھو اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، یعنی اسلام کا بنیادی رکن اس نے چھوڑ دیا استطاعت ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے بعد۔ اس لیے اس میں تردد نہیں کرنا چاہیے، جانا چاہیے فوراً، جس اور پہ جوانی کی حج کرنی چاہیے، جوانی کا یقیناً جب انسان کے پاس صحت ہوتی ہے، عافیت ہوتی ہے۔ چوتھی بات جو آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ حج بیت اللہ کے جو ارکان ہیں ان میں جو عرفات کا وقوف ہے نا، یہ ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے، بلکہ یہی اصل میں ایک حج سمجھیں آپ، یہی حج ہے، یہ حج کا ایک بنیادی ترین اس کا دم نہیں ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا، جو انسان یہاں نہیں پہنچا اس کا حج نہیں ہے، تو اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اسی لیے اس دن کے اندر جو خطبہ حج ہے اس کا نام، اس خطبے کو خطبہ حج کہتے ہیں۔ اور دوسری بات اس کی فضیلت نبی پاک نے بڑی بیان فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ سارے اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، بڑے اتنی اللہ معافی دیتا ہے، اتنی مغفرت فرماتا ہے کہ انسانوں کا دشمن اور حاسد ابلیس وہ حسد کی بنا پر اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے اس دن وہ چیخیں مارتا ہے، اتنے لوگوں کو اللہ معاف کر رہا ہے، اللہ بنی آدم کو معاف کر رہا ہے، میرے دشمن کی اولاد کو اللہ تعالیٰ معافی عطا کر رہا ہے۔ تو اس لیے اس دن کی بڑی عظمت اور بڑی فضیلت ہے۔ اور جو خطبہ حج ہے، یقیناً آپ نے ایک بڑا خوبصورت لفظ بولا کہ یہ ایک پالیسی ہوتی ہے اصل میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مبارکہ مالی اسوہ ہے، اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں آپ کی پوری زندگی کے ہر عمل کے بارے میں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، میں سمجھتا ہوں آج اقوام متحدہ کا آپ چارٹر اٹھا کے دیکھیں، وہ تقریباً 90% آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی شکیں وہاں پہ نظر آئیں گی۔ بے شک جو آج انسانی حقوق کا چارٹر ہے، یہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر اونٹ کے اوپر بیٹھ کر آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، یہ پورا اسی کا ایک آئینہ دار آپ کو نظر آئے گا۔ اس میں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ سب سے پہلی بات آپ نے جو بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے وہاں یہ فرمایا تھا کہ لا فضل لعربی علی عجمی کسی کو ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود کلکم من آدم وآدم من تراب۔ فرمایا کہ یاد رکھو کسی کو بحیثیت عربی اجمی پر، کسی کو اجمی ہونے کی حیثیت سے عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پہ کوئی فضیلت نہیں، کیا بات تم سب کے سب ایک باپ کی اولاد ہو۔ آپ نے یہاں فرمایا تھا ان ربکم واحد، تمہارے رب اللہ پاک بھی ایک اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام بھی ایک۔ فضیلت اگر ہے الا بالتقوی، تو صرف تقوی، اللہ کی غلامی میں جو آگے زیادہ جھکا ہوا ہے، جو زیادہ جھکا ہوا، جو اللہ کے حکامات پہ چلتا ہے، اللہ کی تعلیمات کو اپناتا ہے، حقوق اللہ کے بارے میں بھی، حقوق العباد کے بارے میں۔ اور اسی میں آپ نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد جو سودی معیشت ہے وہ ختم، میں اس کے خاتمے کا اعلان کر رہا ہوں۔ اور سب سے پہلا بیان کس کو دیا آپ نے؟ اور آپ نے حضرت عباس اپنے چچا جان کی مثال پیش کر دی کہ لو آج کے بعد ہم اپنے خاندان سے شروع کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا نمونہ ہے کہ آپ آغاز اپنے خاندان سے کریں، ہم تو الٹ کرتے ہیں، تو وہ نبی پاک نے وہاں شروع کیا۔ اور آپ نے احسان مندی کیا کی؟ اللہ اکبر، آپ نے پرنسپل اماؤنٹ بھی معاف کر دیا، سبحان اللہ، یقیناً آپ نے سود نہیں معاف کیا، پرنسپل بھی معاف کر دیا کہ ختم، یعنی نمونہ ایسا نمونہ کیا پیش کیا۔ واہ۔ تیسرا آپ نے وہاں ارشاد فرمایا تھا ایھا الناس، اور میری امت، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رکاب بعض۔
اللہ اکبر. یہ آج بلال بھائی اس کی بڑی ضرورت ہے. نبی پاک کا جو خطبہ حج وہاں تھا، آپ فرماتے ہیں میری امت میرے بعد کفر کا ارتکاب نہ کرنا. ہائے اور وہ کفر کیا آپ نے بیان کیا؟ وہ یہ کفر بیان کیا کہ یضرب بعضکم رکاب بعض، ہائے تم ایک دوسرے کے قاتل بن نہ جاؤ، بن جانا. ایک دوسرے کے قتل کے فتوے پہلے دیے جائیں، پھر ان کے قتل کا جواز مہیا کر کے قتل کیا جائے. 1400 سال پہلے محسن انسانیت، صاحب وحی، ناطق وحی، اللہ کے سچے نبی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی نبض وہاں اس وقت بتا دی. فرمایا کہ میرے بعد یہ راستہ اختیار نہ کرنا. شاہ جی قتل یہ بھی تو ہے نا کہ میں کلمہ گو ہوں اور مجھے کفر کا فتویٰ مل جائے. یقیناً یہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو بار بار اس چیز سے منع کیا، بار بار فرمایا کہ کسی کلمہ گو کو. اس لیے ہمیں جو بنیادی دین پڑھایا جاتا ہے نا بلال بھائی، میں نے مدینہ یونیورسٹی میں جو بنیادی ایک میں سمجھتا ہوں خلاصہ پڑھا تھا نا، یہ جملہ میں نے وہاں پہ پڑھا ہے، لا نکفر احدا من اہل القبلہ. واہ. جو اہل قبلہ ہیں ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے. جو بیت اللہ کو اپنا قبلہ نمازوں کا قرار دے دے نا وہ مسلمان ہوتا ہے. کیا بات. اس کی خامیاں کوتاہیاں جو بھی ہے وہ اللہ کے ساتھ اب اس کا معاملہ. ہم بحیثیت مصلح، مربی، معلم، رہنما راستہ دکھا سکتے ہیں حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ. اچھا یہ جو خطبہ ہے اس وقت جو سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تقریباً 40-50 منٹ کے بعد اب جو خطبہ سنیں گے وہاں سے میدان عرفات سے، یہ بنیادی طور پہ سعودی عرب کی پالیسی ہوگی، امہ کی پالیسی ہوگی، یا سنت سمجھ کے کیا جائے گا؟ پہلی تو بات یہ یقیناً یہ حج بیت اللہ کا حصہ ہے. ہاں. اس لیے جس کو بھی اللہ پاک یہ سعادت اور شرف بخشتے ہیں 1400 سال سے، دیکھیے نا 1400 سال سے کتنے خوش نصیب وہ مائیں، کتنی خوش نصیب ہیں بلال بھائی کہ جن کے دل کو ٹکڑوں کو اللہ پاک نے خطبہ حج کے لیے پسند کیا. تو یقیناً ایک تو بات یہ کہ یہ حج کا چونکہ ایک حصہ ہے تو اس لیے. دوسری بات یہ ہے کہ بلا شبہ وہاں جو باتیں میں مسلسل کئی سالوں سے ترجمہ کر رہا ہوں، میں نے الحمدللہ وہاں مسلسل پڑھا بھی ہے، تو وہاں جو حج کا خطبہ ہوتا ہے نا عمومی طور پر یہ امت کے لیے ہوتا ہے، بلکہ انسانیت کے لیے ہوتا ہے. اس میں انسانی حقوق کی بات کی جائے گی، اس میں مثلا یہ کہا جائے گا کہ امانت داری، اس میں کہا ہے سچ بولا جائے، اس میں یہ باتیں کہی جائیں گی کہ اپنی صحت کے حفظان اصول جو ہیں ان کا خیال رکھو. اس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے نہ لگاؤ. اس میں یقیناً یہ بات کہی جائے گی کہ والدین کے حقوق کا خیال کرو. اس میں یہ کہا جائے گا بہن بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اس میں پڑوسیوں کے بارے میں یہ بات کہی جائے گی. اس میں نماز کی تلقین کی جائے گی. اللہ کے تقوی کو یعنی اللہ کی غلامی کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو پکڑنے کی لازم یہ یقیناً یہی سبق دیا جائے گا. اور یہ سبق پوری امت کا سبق امت کے لیے ہوگا. پوری انسانیت طاہر بھائی آپ بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ ہیں. طاہر بھائی یہ آج جو یہ دوسرا حج ہے جو کہ کووڈ کے اندر آ رہا ہے، اور اس دفعہ جو ہے وہ حجی ہیں وہ مقامی ہیں اور